بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس ہوا۔ ڈرون فوٹیجز کے ذریعے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جلد تکمیل کا حکم دیا۔ امامیہ کالونی اوور ہیڈ برج تکمیل کے آخری مرحلے میں داخل۔ فروری کے آغاز میں وزیر اعظم کو افتتاح کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ پنجاب محسن نقوی نے معیار مد نظر رکھتے ہوئے جاری منصوبوں کی جلد تکمیل کا حکم دیا۔ اجلاس میں بریفنگ میں بتایا گیا کہ امامیہ کالونی اوور ہیڈ برج تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ فروری کے آغاز میں وزیر اعظم کو افتتاح کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لاہور چڑیا گھر اور سفاری زو کی اپ گریڈیشن اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ تعمیراتی کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ بابو سابوتا نیازی انٹرچینج، کنٹرولڈ ایکس کوریڈور بند روڈ پر سب ویز، بڑھا راوی برج اور دیگر تعمیرات مکمل کر لی گئی ہیں۔ لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3 کے 9 برج، ملتان روڈ انٹرچینج، ٹول پلازا، مین کیریج وے 31 جنوری تک مکمل ہوں گے۔ اجلاس میں پنجاب کے 16 بڑے ہسپتالوں میں ہاسپٹل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ سروسز ہسپتال کا سرجیکل، ایڈمن، میڈیکل بلاک، بیسمنٹ اور بیرونی حصہ اسی ہفتے مکمل کر لیا جائے گا۔ میو ہسپتال کا آئی وارڈ، چلڈرن ایمرجنسی ڈائگنوسٹک بلاک، چلڈرن سرجری جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ، سیکرٹریز PITB اور دیگر متعلقہ حکام موجود تھے۔ باب آزادی واہگہ بارڈر کی پریڈ گراؤنڈ کی توسیع کا منصوبہ۔ نیس پاک نے منصوبے کا 3D پلان حکومت کو پیش کر دیا۔ پاک کی جانب سے تیار کیے گئے واہگہ بارڈر پریڈ گراؤنڈ کی توسیع منصوبے کے ڈیزائن میں تبدیلی کے بعد لاگت میں 60 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد منصوبے پر 3 ارب 10 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس سے قبل واہگہ بارڈر پریڈ گراؤنڈ کی توسیع پر 2.5 ارب روپے کا تخمینہ تھا۔ پریڈ گراؤنڈ کے تعمیراتی کام پر 1 ارب 70 کروڑ روپے کا تخمینہ ہے۔ پریڈ گراؤنڈ کے داخلی راستے کے گیٹ پر 43 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ سٹنگ ایریا کی تعمیر پر 43 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ ویژول اور ساؤنڈ سسٹم پر 32 کروڑ جبکہ دیگر تعمیراتی کاموں پر 20 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ واہگہ بارڈر پریڈ گراؤنڈ کے توسیعی منصوبے پر ایک اور کنسلٹنٹ بھی اپنا ڈیزائن اور لاگت تخمینہ نگران حکومت کو پیش کرے گا، جس کے بعد اصولی منظوری دی جائے گی۔ منشیات سے پاکستان کی طرف اہم قدم۔ داتا دربار ہسپتال کا انتظام اینٹی نارکوٹکس فورس کے سپورٹ MOU پر دستخط ہو گئے۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا، DG اینٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل انیک احمد ملک بھی موجود تھے۔ سیکرٹری صحت پنجاب علی جان اور ریجنل ڈائریکٹر ANF بریگیڈیئر سکندر حیات چودھری نے MOU پر دستخط کیے۔ داتا دربار ہسپتال منتقلی کے معاہدے پر دستخط کے بعد دستاویزات کا تبادلہ کیا گیا۔ معاہدے کے تحت اینٹی نارکوٹکس فورس داتا دربار ہسپتال کی تعمیر و بحالی اور اپ گریڈیشن کرے گی۔ داتا دربار ہسپتال میں منشیات کے عادی افراد کے علاج اور بحالی پر کام کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے داتا دربار ہسپتال کو منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے مخصوص کرنے کا اعلان کیا تھا۔ صوبائی وزراء ڈاکٹر جمال ناصر، اظفر علی ناصر، چیف سیکرٹری IG پنجاب، سیکرٹری اوقاف اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ LDA اسپورٹس کمپلیکسز کے انتظامات چلانے کے حوالے سے محکمے کا فیصلہ۔ اسپورٹس کمپلیکسز کو آؤٹ سورس کرنے کے حوالے سے مثبت رسپانس نہ ملنے پر انتظامات خود چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ میں کھولے جانے والے اسپورٹس کمپلیکسز کو جوہر ٹاؤن اسپورٹس کمپلیکس کی طرز پر چلایا جائے گا۔ ابتدائی طور پر LDA نے حکومت پنجاب سے 6 ماہ کے کک سٹارٹ فنڈز مانگے تھے۔ LDA نے سبزہ اسپورٹس کمپلیکس کو آؤٹ سورس کرنے کا پائلٹ پروجیکٹ لانچ کیا۔ اسپورٹس کمپلیکس کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے خاطر خواہ پیشکش نہ آئی۔ LDA اسپورٹس مینجمنٹ کمیٹی ہی اگلے پروجیکٹس کی مینجمنٹ چلائے گی۔ چیئرمین LDA اسپورٹس کمپلیکس مینجمنٹ کمیٹی DG LDA ہوتے ہیں۔ کمیٹی میں دیگر ممبران میں چیف انجینئر 1، ڈائریکٹر فائنانس اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی اور پاکستانی سفارت خانے کے اعلیٰ حکام نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نوافل بھی ادا کیے۔ محسن نقوی نے روضہ رسول پر ملکی ترقی استحکام کے لیے خصوصی طور پر دعا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی اور پاکستانی سفارت خانے کے اعلیٰ حکام نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ وزیر اعلیٰ نے روضہ رسول پر نوافل بھی ادا کیے اور محسن نقوی نے روضہ رسول پر ملک کی ترقی، سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کی۔
پیپلز پارٹی کے امیدوار فیاض بھٹی کی باگڑیاں میں ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم، پیپلز پارٹی کا منشور علاقے کی عوام تک پہنچایا۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وسیم احمد سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ پی پی 163 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار فیاض بھٹی کی جانب سے ڈور ٹو ڈور کمپین کے ساتھ ساتھ کارنر میٹنگز کا بھی سلسلہ جاری ہے، جس میں وہ پارٹی کے جیالوں سمیت دیگر جو شہری ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے ان تک پہنچا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار فیاض بھٹی۔ بھٹی صاحب بتائیے گا، پیپلز پارٹی کا منشور آپ گھر گھر تک پہنچا رہے ہیں، کیا منشور ہے عوام کو؟ اگر آپ لوگ الیکٹ ہو گئے تو کیا اچھی چیزیں ہیں جو آپ ان کو دینا چاہیں گے، کیا اچھی خبریں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ جی ہم آج ڈور ٹو ڈور گئے ہیں، ہم نے ہر گھر میں منشور دیا ہے، 10 نکاتی منشور ہے ہمارے چیئرمین صاحب کا، اور انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اس میں کسان کے لیے کسان کارڈ ہے، طلباء کے لیے کارڈ ہے، اور اس کے لیے جو خواتین ہیں ان کے لیے بغیر سود کے قرضہ ہے کہ وہ اپنا کام کو کر سکیں، اور اس کے علاوہ جو مزدور ہے جو کہ سرکاری ملازم ہیں ان کی تنخواہیں ڈبل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو جب یہ سارے کام ہو جائیں گے، 300 یونٹ تک بجلی فری ملے گی، تو انشاءاللہ جب یہ سارے کام ہو جائیں گے تو ملک خوشحال ہو جائے گا۔ جی، ملک خوشحال ہو جائے گا۔ یہ تھے فیاض بھٹی۔ وسیم، آپ کا بہت شکریہ۔ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار صوبائی اسمبلی پی پی 161 سے فیصل میر کی انتخابی مہم بھی جاری ہے۔ انتخابی مہم کے سلسلے میں ان کی ہمشیرہ ہما میر نے کشمیری محلہ UC 224 میں ڈور ٹو ڈور مہم کی۔ مزید احوال کومل اسلم بتائیں گی۔ جی کومل۔ 2024 کا سلسلہ جاری ہے، سیاسی پارٹیاں متحرک نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت میں کشمیری محلہ UC 224 میں موجود ہوں، جہاں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل میر کے حوالے سے جو ہے انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ان کی بہن ہما میر گلی گلی جا رہی ہیں، گھر گھر جا رہی ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں اور منشور اپنا جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہی ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، مس بتائیے گا آج ڈور ٹو ڈور مہم کی جا رہی ہے، کیا لگتا ہے کہ جو 8 فروری ہے اس دن فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ جی السلام علیکم۔ ابھی تک تو مجھے یہی پتہ چل رہا ہے کہ فیصلہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے حق میں ہوگا، بلاول بھٹو زرداری کے حق میں ہوگا، فیصل میر صاحب کے حق میں ہوگا، کیونکہ میں ابھی کشمیری محلے میں موجود ہوں۔ حلقہ 161 کے انڈر آتا ہے یہ پروونشل اسمبلی میں، اور 1 to 7 نیشنل اسمبلی کے انڈر آتا ہے یہ ایریا۔ مجھے ابھی تک میں جتنی عورتوں سے ملی ہوں ادھر، ان سب کے پاس صرف شکوے شکایت تھے، اور وہ شکوے شکایت ظاہری بات ہے جو اس سے پچھلی حکومتیں رہی ہیں ان سے ہی تھے، اور وہ بالکل رونے کے قریب تھیں عورتیں کہ ہم لوگ بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، ہمیں کبھی کوئی نہیں آ کر ملا، کسی نے آ کر ہم سے نہیں پوچھا۔ تو میں نے ان کو ہمت بھی دلائی ہے اور ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اس دفعہ آپ بلاول بھٹو زرداری کو موقع دیں، بے نظیر بھٹو شہید کے بیٹے کو موقع دیں، فیصل میر صاحب کو موقع دیں کہ وہ ایک سسٹم کو چینج کر سکیں جو سسٹم اتنے سالوں سے چل رہا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم سسٹم کو چینج کریں گے۔ جی بالکل، سسٹم میں تبدیلی لائی جائے گی، ایسے عزم کا اعادہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اظہار کیا جا رہا ہے، لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ فیصلے کے دن جو ہے وہ تیر کو ٹھپا لگنا چاہیے، تاکہ جو تبدیلیاں، جو مسائل عوام کو اس وقت درپیش ہیں ان کا۔ کومل اسلم، آپ کا بہت شکریہ۔ نیس پارک ہاؤسنگ سوسائٹی میں مسلم لیگ نون کا انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسہ، پی پی 162 کے امیدوار ملک شہباز علی کھوکھر نے خصوصی طور پر جلسے میں شرکت کی۔ جلسے میں طیب خلیل، امجد رضوی، رانا اجمل، اختر وڑائج، چودھری ایوب، چودھری فاروق اور محمد آصف نے شرکت کی۔ اس موقع پر سجاد اسلم بھٹی، اویس حسن خان، محمد عمران، زاہد بٹ، چودھری عبدالعزیز، نعمان فاروق منج بھی موجود تھے۔ ملک شہباز علی کھوکھر کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی قیادت میں ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے، علاقے کے لوگ 8 فروری کو شیر پر مہر لگائیں۔ پی پی 155 میں بھی مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم جاری ہے۔ نون لیگ کے امیدوار نعیم شہزاد بھٹی سے مختلف وفود نے ملاقاتیں کی۔ حلقے کی اقلیتی برادری کے وفد نے نعیم شہزاد بھٹی سے ملاقات کی اور مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا۔ نعیم شہزاد بھٹی نے منتخب ہونے کے بعد اقلیتی برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ نعیم شہزاد بھٹی نے حلقے کے اکابرین، وفود اور کارکنان سے بھی ملاقاتیں کی۔ حلقے کے اکابرین نے نعیم شہزاد بھٹی کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔
ان کا کہنا تھا کہ کامیاب ہو کر کینٹ کے علاقے خاص طور پر دیہی علاقوں کی خوشحالی کے لیے کام کرنا اولین ترجیح ہوگی۔ N117 میں عبدالعلیم خان کے حق میں ایک اور امیدوار دستبردار۔ چودھری واحد نے عبدالعلیم خان کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ حلقہ NA117 سے امیدوار چودھری واحد نے استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار عبدالعلیم خان سے ملاقات کی اور ان کے حق میں الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ حمایت کی یقین دہانی بھی کرائی، جبکہ شاہدرہ سے سابق ناظم افضل بھولا نے بھی عبدالعلیم خان سے ملاقات کی اور بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ علیم خان نے کہا، شاہدرہ کے عوام کی طرف سے پذیرائی لائق تحسین ہے، توقعات پر پورا اتریں گے۔ عام انتخابات 2024 کی تیاریاں جاری ہیں، جماعت اسلامی بھی میدان میں۔ PP 169 سے جماعت اسلامی کے امیدوار احمد سلمان بلوچ کی خواتین کنونشن میں شرکت۔ امیدوار جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی نے اقتدار سے باہر رہ کر بھی عام آدمی کی خدمت کی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے دفتر نصیر آباد میں خواتین کنونشن منعقد کیا گیا۔ PP 169 سے جماعت اسلامی کے امیدوار احمد سلمان بلوچ شریک ہوئے اور عام انتخابات میں ترازو کو ووٹ دینے کی اپیل کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ترازو عوام کی خدمت کا منشور ہے۔ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جس نے اقتدار سے باہر رہ کر بھی عمرہ سے وسائل اکٹھے کر کے عام آدمی کی خدمت کی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی بنیاد لیاقت بلوچ نے رکھی۔ وہ خود یتیم تھے، انہیں یتیم کا احساس تھا۔ جماعت اسلامی 28,000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے۔ جبکہ جماعت اسلامی NA129 کے امیدوار احمد جمیل راشد اور PP 171 کے امیدوار شاہد نوید ملک سوڈیوال کی ان کی آمد ہوئی اور کارنر میٹنگ اور دفتر کام کی جانب سے افتتاح کیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں اس حوالے سے عمران یونس۔ جی عمران یونس۔ انتخابات میں N129 کے مارکے کو سر کرنے کے لیے تمام جماعتیں سرگرم عمل ہیں، اور اگر بات کی جائے جماعت اسلامی کے حوالے سے تو جماعت اسلامی بھی N129 میں کافی ایکٹیو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ جہاں ڈور ٹو ڈور کیمپین کی جا رہی ہے، وہاں پر سوڈیوال میں انتخابی دفتر کا افتتاح جو ہے وہ بھی کیا گیا ہے، اور یہ افتتاح جو ہے وہ N129 کے کینڈیڈیٹ احمد جمیل راشد اور PP 171 کے کینڈیڈیٹ شاہد نوید ملک کی جانب سے جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ احمد جمیل راشد موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے۔ سر بتائیے گا کہ اس انتخابات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا منشور جو ہے وہ کیا ہوگا؟ جماعت اسلامی کا منشور ہوگا تعلیم سب کے لیے، صحت سب کے لیے، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ یہ نوجوان جو ہیں یہ پاکستان کا 65% حصہ ہیں، اور انہی نوجوانوں کو روزگار بھی دینا ہے، تعلیم بھی دینا ہے، صحت بھی دینا ہے۔ پاکستان کی سالمیت اور اس کی حفاظت کرنا ہمارے خون میں شامل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس پاکستان کے قیام میں اپنے خون کی قربانی دی ہے، لہٰذا پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں کہ یہ ووٹ جو ہے اس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ امانت اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ امانت اور دیانت ہمارا تعارف ہے اور یہ ہماری پہچان ہے۔ بہت شکریہ۔ جی N129 کے کینڈیڈیٹ احمد جمیل ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو عوام جو ہے وہ ترازو پر مہر لگائے اور عوام کو بحرانوں سے اور پریشانیوں سے نکالے۔ جی عمران یونس، بہت شکریہ آپ کا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے کمانڈنٹ نیوی وار کالج ریئر ایڈمرل اظہر محمود کی ملاقات ہوئی۔ نیوی کے پیشہ ورانہ امور اور پاکستان نیوی وار کالج کی کارکردگی اور سرگرمیوں سے آگاہ کیا گیا۔ ملاقات میں کیڈٹ کالج کانپور کے بارے میں بھی تفصیلی طور پر بات چیت ہوئی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ملک کی آبی حدود کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں پاکستان بحریہ کا کردار قابل ستائش ہے۔ نئی منتخب پنجاب حکومت کیڈٹ کالج کانپور میں جلد از جلد کلاسز کا آغاز کر کے بچوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنائے گی۔ گورنر کا کہنا تھا کہ اسکولوں اور کالجز کے طلباء اور طالبات کو پاکستان نیوی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی دیں۔ کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل اظہر محمود نے گورنر پنجاب کو پاکستان نیوی وار کالج کے دورے کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی دن رات مانیٹرنگ جاری۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بیرسٹر اسفر علی ناصر نے بند روڈ پیکج 1 اور 2 کا دورہ کیا اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بیرسٹر سید اسفر علی ناصر کو جاری ترقیاتی کاموں بارے تفصیلی طور پر بریفنگ دی گئی اور بند روڈ پیکج 2 سگیاں تبابو سابو کا تقریباً 60% کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ پیکج 1 نیازی چوک تا سگیاں کا 75% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ پیکج 1 کے تمام
तमाम सबवेज मुकम्मल कर लिए गए हैं। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर असफर अली नासिर ने कहा कि बंद रोड पैकेज 1 और 2 पर दिन रात काम जारी है। पैकेज 1 और 2 के काम को टारगेट के मुताबिक हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे को वज़ीर आला पंजाब की दी गई डेडलाइन पर ही मुकम्मल किया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब के 3 रुकनी वजारती वफद ने कनाडा के सूबे अल्बर्टा में काबीना अरकान से मुलाकात की। पंजाब और अल्बर्टा को जुड़वा शहर बनाने की तजवीज़ पर भी इतफाक किया गया। तजवीज़ हतमी मंजूरी के लिए अल्बर्टा के प्रीमियर को भेज दी गई। पंजाब के वजारती वफद में वज़ीर तिजारत एसएम तनवीर, वज़ीर तालीम मंसूर कादिर और वज़ीर सियाहत आमिर मीर, जबकि अल्बर्टा के वफद में इमिग्रेशन मिनिस्टर मोहम्मद यासीन और वज़ीर तालीम राजन साहनी शामिल थे। इस मौके पर PWCTA के सदर बुशरा रहमान भी मौजूद थी। वफूद के मुलाकात में सूबे पंजाब से ज़्यादा वर्क फोर्स अल्बर्टा भिजवाने पर इतफाक किया गया और शुरा ने तालीम, सेहत, ज़राअत और तवानाई के शोबों में ताउन, जबकि पाकिस्तान में सिखियात्रियों की सहूलत के लिए 2 5 स्टार होटल्स बनाने पर भी इतफाक किया। अल्बर्टा के हुकाम ने कैनेडियन सिखियात्रियों की मेहमान नवाजी पर इजहार इत्मीनान किया। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर और CEO अल अमीन एकेडमी पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी ने सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच से मुलाकात की। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की रिहाइश गाह पर होने वाली मुलाकात में मोहम्मद बिलाल, नवीद रफ़ाकत, फरहान दिलावर और रोशन ज़मीर भी मौजूद थे। शाहिद कादिर और पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी ने किताब सुहेल वड़ाइच की कहानी की तस्वीर का यादगारी फ्रेम भी पेश किया। शाहिद कादिर का कहना था कि सुहेल वड़ाइच से बहुत कुछ सीखने को मिला है। वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी हैं। पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी ने कहा कि हमें सुहेल वड़ाइच से मिलके एक खुशी सी होती है जो कि नाकाबिले बयान है। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि कामयाबियां अल्लाह की देन हैं। जामिया हजवेरिया दाता दरबार में ख़त्म बुखारी शरीफ की तकरीब मुनक़िद की गई। सूबाई वज़ीर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में सूबाई वज़ीर ज़कात और उशर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार समेत दीगर भी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर औकाफ और ज़कात और उशर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने कहा कि इस रूहानी और पुरवकार तकरीब में शिरकत पर कल्बी मुसरत हुई। हज़रत दाता गंज बख्श बरे सगीर में काफिला तसव्वुफ और तरीक़त के सुरखेल और इमाम थे। हाईकोर्ट से PTI उम्मीदवार सलमान अकरम राजा को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरखास्त। हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त गुजार सलमान अकरम राजा एडवोकेट की दरखास्त निपटा दी। दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन से रुजू करे, अदालत की जानिब से कहा गया है। मजीद समाअत का अहवाल जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सलमान अकरम राजा जो हैं उनको आज़ाद डिक्लेयर करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई है और जस्टिस अली बाकर नकवी और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस पर समाअत की है और पहले तो ये फैसला महफूज किया गया था, अब ये फैसला सुना दिया गया है और सलमान अकरम राजा जो दरखास्त गुजार हैं उनको कहा गया है कि वो अपनी शिकायत के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू करें और अदालत ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कानून के मुताबिक ये फैसला करे। दरखास्त गुजार की जानब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है लेकिन उनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया है। हालांकि उन्होंने इस हवाले से जो पार्टी टिकट था वो भी जमा करवाया है लेकिन उन्हें पार्टी टिकट नहीं दिया गया। जब इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह कहा कि जो पार्टी टिकट है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसका निशान नहीं है और मजीद उनका ये भी कहना था कि बहुत सी पार्टियां इन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए थे, जिसपे जो दरखास्त गुजार के वकील हैं समीर खोसा, उनका मौक़िफ़ ये था कि दरखास्त गुजार जो हैं वो इस हवाले से PTI के उम्मीदवार हैं। जस्टिस अली बाकर नकवी ने जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनसे इस्तफसार किया कि आप बताएं कि बैलेट पेपर की क्या सूरत हाल है। तो वकील जो थे इलेक्शन कमीशन के उन्होंने बताया कि तकरीबन 80% बैलेट पेपर छप चुके हैं और बैलेट पेपर पर सिर्फ उम्मीदवार का नाम और इंतखाबी निशान लिखा गया है और पार्टी का नाम नहीं लिखा गया, जिस पर जस्टिस अली बाकर नकवी ने दरखास्त गुजार वकील से कहा कि जब PTI को इंतखाबी निशान अलाट नहीं हुआ तो कैसे उम्मीदवार को सामने जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया।
पंजाब के 131 ट्रैफिक वार्डन्स की सीनियर ट्रैफिक वार्डन के ओहदे पर तरक्की। आईजी पंजाब ने ट्रैफिक वार्डन्स की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अली साही हमारे साथ हैं, मजीद तफसील उनसे जान लेते हैं इस खबर की। जी अली साही। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में तरक्कियों का सिलसिला जारी है। आईजी पंजाब की जानब से गुज़श्ता साल 20,000 से जायद अफसरान एहलकारों को तरक्कियां दी गई थी। इसी हवाले से 131 वार्डन जो लाहौर शहर से तल्लुक रखते थे उनको ग्रेड 16 में तरक्की देते हुए सीनियर वार्डन के ओहदे पर तैनातियां दी जाएंगे। आईजी पंजाब की जानब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और CCP लाहौर को नोटिफिकेशन के हवाले से आगाह भी कर दिया गया है। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। फैस्प के ज़ेर एहतमाम कंसल्टेंट स्टेक होल्डर्स के लिए इंगेजमेंट वर्कशॉप मुनक्किद की गई। बिलाल असलम, रॉबर्ट हॉर्न और इसके अलावा डॉक्टर महविश ने शिरकत की। रॉबर्ट रहान का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट की इस्तेदाद कार में इजाफे से शहरियों को बेहतर खिदमात की फराहमी मुमकिन होती है। तरक्याती बैंक की फंडिंग से चलने वाले लोकल गवर्नमेंट के मंसूबे पिसप के ज़ेरे एहतमाम कंसल्टेंट्स स्टेक होल्डर्स के लिए इंगेजमेंट वर्कशॉप हुई। वर्कशॉप में चेयरमैन UET प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन बिलाल असलम, टीम लीडर पिसप कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट रॉबर्टा रेहान, डॉक्टर महविश ने शिरकत की। रॉबर्टा रेहान का कहना था लोकल गवर्नमेंट अकेडमी मुकामी हुकूमतों की इस्तेदाद कार में इजाफे का बाइस बनती है, जिसकी वजह से शहरियों को बेहतर खिदमात मुयस्सर आती हैं। Local government, senior local government officials in Punjab. So what we're having discussions around here today is how we can best support the local government sector across the whole of the province to better develop their services, their engagement, their solid waste management, their urban planning. मुकर्रीन ने स्टेक होल्डर्स की इस्तेदाद कार बढ़ाने के हवाले से इजहार ख्याल किया। शुरका ने वर्कशॉप के निकात को सराहा और कहा कि लोकल गवर्नमेंट की इस्तेदाद कार में इजाफे से मुतालिक वर्कशॉप्स का इनेकाद बहुत जरूरी है। कैमरामैन राना अजहर के साथ उसवा फातिमा, City 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।